اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا بھی تھا لوگوں کو، قیامت کے دن سے ڈرایا تھا. لیکن آج کی جو کلاس ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ اٹرنل نعمتوں کی طرف شفٹ کر رہے ہیں ٹاپک کو. یعنی آج کی کلاس سے جنت کا بیان سٹارٹ ہوگا، اور پورے سورہ رحمان جس دن ختم ہوگا تب تک جنت کا بیان ہی چلتا رہے گا. جنت کے ڈیٹیلز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے رہیں گے. یہاں سے خوشخبریاں ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ میننگ سے. پہلے تو جو گیپ ہے اس کو برج کر لیتے ہیں. آفٹر وارننگ اباؤٹ ہیل فائر in previous lessons, now there is good news for the believers. پچھلے 2-3 دن میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے بارے میں ڈرایا ہے اور دوزخ کے بارے میں بتایا ہے، آج اللہ تعالیٰ اس سے ہٹ کر کے خوشخبری کی طرف شفٹ کر رہے ہیں سورہ رحمان کے ٹاپک کو. اور جو لوگ ایماندار ہیں، جو لوگ نیک لوگ ہیں، ان کو خوشخبری دے رہے ہیں. تو یہی ریلیشن ہے کل کی کلاس اور آج کی کلاس میں، کہ ابھی تک جو بیان چل رہا تھا وہ دوزخ کے بارے میں چل رہا تھا، اور ابھی جنت کا بیان سٹارٹ ہونے والا ہے. ورڈ میننگز کچھ یہ ہے. پہلا ورڈ ہے خافا. خافا یخوف، خوفن کا مطلب ہے ڈرنا، کسی سے ڈرنا. خوف کہتے ہیں نا اردو میں ڈر کو، کہ مجھے اس بات کا خوف ہے، یعنی مجھے اس بات کا ڈر ہے. تو خوف ڈر کو کہا جاتا ہے. اور خافا مطلب وہ ایک انسان ڈرا. جب کوئی ایک انسان ڈرتا ہے تو اس کے لیے خافا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مقام، مقام کا مطلب ہے کھڑے ہونے کی جگہ. قام یقوم قیامن سے لیا گیا ہے اس لفظ کو. عربک میں قام یقوم قیامن کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اور اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ قیام بہت سی مرتبہ استعمال ہوتا ہے. قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا، اور مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو یا کھڑے ہونے کے وقت کو. زواتا ایک لفظ آیا ہے. زواتا کا مطلب ہے بیہولڈر، یعنی والا جسے کہتے ہیں. کیا مطلب والا؟ مطلب ایک آدمی کے پاس اگر گاڑی ہے تو وہ ہوا گاڑی والا آدمی، یعنی جس کے پاس وہ گاڑی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے زواتا یا ذوالکفل ایک نام بھی لوگ رکھتے ہیں اپنے بچوں کا. ذوالقرنین، ذوالنور. ذوالنور کا مطلب ہے نور والا. ذوالقرنین مطلب 2 سینگ والا. تو ذو، زواتا، یہ سب اپنی طرف کسی چیز کو نسبت کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جب کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس چیز کو اس مالک کی طرف نسبت کرنے کے لیے ذو، زواتا ایسے لفظ کا، یا پھر ذاتا ایسے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. افنان، افنان کا مطلب ہے پیڑ. جو بڑے بڑے درخت ہیں ان کی شاخیں، ہری بھری شاخوں کو افنان کہا جاتا ہے. جس میں پتیاں بہت زیادہ ہوتی ہے یا پھر پھل بہت زیادہ آئے اس کو شاخ کہتے ہیں، سوری افنان کہتے ہیں. تو ایک بار دوہرا لیتا ہوں. خوفا کا مطلب ہے ڈرنا. مقام کا مطلب ہے کھڑے ہونے کی جگہ یا کھڑا ہونا یا پھر کھڑے ہونا کا وقت. زواتا کا مطلب بیہولڈر، کسی چیز کا مالک. اور افنان کا مطلب ہے برانچز، یعنی وہ شاخیں جو ہری بھری ہو، جس میں پھل پھول زیادہ ہو، پتیاں زیادہ ہو. آئیے ٹرانسلیشن کی طرف موو آن کرتے ہیں. آج کی یہ 4 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ، اور جو شخص خاف ڈرے گا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، 2 جنتیں ہیں، 2 باغیچہ ہے. باغ، گارڈنز کو جنت کہا جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. زواتا افنان، وہ دونوں باغ ہرے بھرے شاخ والے ہوں گے. وہ دونوں جنتیں ہرے بھرے شاخ والے ہوں گے. تو یہ تھا ترجمہ. آئیے تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ڈرایا لوگوں کو پچھلے کچھ کلاسز میں، اور لوگوں کے اندر ڈر جب پیدا ہو گیا تو اس ڈر کا فائدہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ اس ڈر کے بعد ہمیں کیا ریوارڈ ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. جنت تو ہوگی ہی، اور اس جنت کے اندر 2 باغ ہوں گے، 2 گارڈنز ہوں گے بڑے بڑے. اب ڈرنے کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ سے؟ یہ جو ولیمن خاف مقام ربی کہا گیا ہے،
جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اسی کو کہا جائے گا اللہ سے ڈرنے والا. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ اللہ سے ڈر کر انہوں نے برا کام کرنا چھوڑ دیا, لیکن بعد میں کبھی ایسا سچویشن آیا کہ اللہ کا ڈر ان کے دل سے چلا گیا اور وہ پھر گناہ کاری میں مبتلا ہو گئے. تو کیا ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں ہیں؟ جی نہیں. مفسرین نے یہ تعبیر کی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے تقوی اختیار کرنا. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, چاہے وہ نفسانی خواہشات ہو, جیسا کہ کسی کو خواہش ہو رہی ہے کہ وہ شراب پیے یا پھر بیئر پیے, اس سے بچنا. رزق کو اسراف خرچ کرنے سے بچنا, گناہ کاری میں مبتلا ہونے سے بچنا, اپنے پیسے کو ضائع ہونے سے بچانا, اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا, ہر لمحہ اس بات کے بارے میں سوچنا کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جائے غلطی میں ہی صحیح جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. تو زندگی کے ہر لمحے میں, ہر فیصلے میں, ہر گھڑی میں اس بات کا دھیان رکھنے والے کو کہا جاتا ہے لمن خاف, اللہ سے ڈرنے والا, تقوی اختیار کرنے والا. یعنی کوئی سچویشن ایسا نہ گزرے جس میں اس کے پیر پھسل جائے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی, لیکن جو زیادہ صحیح قول ہے, اور تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر کی ہے اس آیت کی, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی, یہ ہر اس شخص کے لیے نازل ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتا ہے. اور ڈرنے کا کیا کنسپٹ ہے, میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ پوری زندگی یہ ڈر ہمارے اندر رہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جیسا کہ ایک عام انسان وحشی جانوروں سے ڈرتا ہے, جیسا کہ سانپ ہے, سانپ سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر سانپ اسے ڈس لے گا تو اسے بہت چوٹ پہنچے گی, اسے بہت درد ہوگا, تکلیف ہوگی, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر سانپ زیادہ زہریلا ہو تو اس کی موت ہو جائے. لیکن یہ ڈر تاابد اور ابدی طور پر نہیں رہتا. جب انسان کے سامنے سانپ ہوتا ہے, انسان کے ارد گرد سانپ ہوتا ہے, اور اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے ڈس سکتا ہے, تب انسان سانپوں سے ڈرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب سانپ جنگل میں ہے, اس کے گھر میں نہیں ہے, تب بھی وہ سانپ کے ڈر کے مارے, سانپ سے ڈر کر بستر سے اتر نہیں رہا ہے یا کرسی سے نیچے پیر نہیں رکھ رہا ہے اپنے زمین پر. ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. ہم سانپ سے تبھی ڈرتے ہیں جب سانپ ہمارے ارد گرد ہو اور یہ ممکن ہو کہ یہ سانپ مجھے ڈس لے. لیکن اگر ڈسنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو باقی ٹائم میں ہم سانپ سے نہیں ڈرتے. تو ایک ڈر ہو گیا یہ. دوسرا ڈر ہے خشیت خدا, اللہ کا ڈر. وہ ڈر کیسا ہے؟ باپ کے ڈر کے جیسا. کہ باپ کو ہم ڈرتے ہیں, اپنے باپ سے ڈرتے ہیں, اپنے والد صاحب سے ڈرتے ہیں. تب تک نہیں ڈرتے جب تک والد صاحب سامنے ہے, بلکہ پوری زندگی ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں ان سے. اگر کوئی بچہ جس کو پتا ہے کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو میرے والد صاحب ماریں گے مجھے, یا پھر میرے والد صاحب ڈانٹیں گے یا مجھے سزا دیں گے, تو والد صاحب چاہے سامنے ہو یا نہ ہو وہ اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ اس بچے کے اندر صرف والد صاحب کا ڈر نہیں رہتا, ساتھ ہی ساتھ والد صاحب کی محبت بھی رہتی ہے اور والد صاحب کے لیے عزت بھی رہتی ہے. تو ایک ڈر ہے جو ٹیمپرری ہے, پرٹیکولر اس ٹائم کے لیے ہوتا ہے. جی جمیل عثمانی صاحب کچھ بتا رہے ہیں آپ؟ اسکرین نہیں آ رہی ہے جی, سلائیڈ چل نہیں رہی ہے. اچھا, سلائیڈ ابھی موو کر نہیں رہا ہوں میں, سلائیڈ ابھی تک وہیں پر ہے. وہ جو 4 آیتیں آپ کو دکھ رہی ہے وہیں پر ہے, سلائیڈ میں موو نہیں کر رہا. آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ کا وہ دکھ رہا ہے پوسٹر. ہاں ابھی دیکھنے لگا. اچھا ٹھیک ہے. تو ڈر کے 2 قسم میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ایک ڈر وہ ہے جو ٹیمپرری رہتا ہے اور تب تک رہتا ہے جب ڈری جانے والی چیز ہمارے سامنے ہو یا ارد گرد ہو اور یا ہمیں نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو. اور ایک ڈر وہ ہے جو والد صاحب کا ڈر ہے یا پھر اپنے ٹیچر کا ڈر ہے, کہ ہم ٹیچر ہمارے گھر پہ نہیں ہوتے پھر بھی ہم ہوم ورک کر کے لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ٹیچر صاحب کل کیا کریں گے, ہمیں ڈانٹیں گے, سزا دیں گے. اور ٹیچر صاحب کے لیے, استاد صاحب کے لیے ایک رسپیکٹ اور شیخ الہان آپ اپنا مائک بند کر دیجیے گا. جی, ٹیچر کے خاطر ہمارے دل میں ایک عزت بھی رہتی ہے, رسپیکٹ بھی رہتی ہے اور محبت بھی رہتی ہے. تو یہ ڈر کے 2 قسمیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. تو یہ جو پھر چلا گیا ہے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ٹینشن نہیں, آپ تفسیر سن لیجئے, تب تک انشاءاللہ آ بھی جائے گا.
تو دیکھیے یہ جو دوسرا قسم کا ڈر ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے، اور علماء نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ اللہ کا جو ڈر ہے وہ سانپ والا ڈر نہیں ہونا چاہیے، باپ والا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم ڈرے۔ اللہ تو ہمیشہ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ ہمارے سامنے ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہیں نا، ہم تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اللہ کو۔ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں اتنی قوت ہے نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے۔ اگر دنیا کی زمین میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اب سوال آیا، جب کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دیکھ لیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات کو جب اللہ تعالیٰ عرش پر لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کے لیے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی قوت دے دی جس کے تھرو نبی علیہ السلام کلیئرلی اللہ کو دیکھ پائے۔ اور سبحان اللہ، کیا ہی خاص بات ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ although اس میں اختلاف ہے صحابہ کا، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے فزیکل آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کچھ صحابہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جو دوسرا قول ہے صحابہ اکرام کا وہ زیادہ مضبوط قول ہے، تو ہمارا عقیدہ یہی پر ہونا چاہیے، اسی بات پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور یہ سارا جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو کام ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، لیکن اس دنیا میں نہیں، جنت میں جانے کے بعد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو دیکھا ہے، لیکن وہ اللہ کی بس ایک نور کی تجلی تھی، نور کی تجلی کو دیکھا ہے، پورے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا ہے۔ تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی انہوں نے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن کب؟ جنت جانے کے بعد۔ اور جنت کی ساری نعمتوں سے سب سے بڑھیا نعمت یہی ہوگی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مومنٹ۔ یہ جنت کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، شراب ہے، باغات ہے، پھل ہے، اور جھرنے ہیں، نہریں ہیں، ساری چیزیں پھیکی لگیں گی، پھیکی تو نہیں لگیں گی، جنت کی ساری چیزیں اچھی ہی لگیں گی، لیکن یہ ساری چیزیں ٹھپ پڑ جائیں گی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اتنا پیارا اور اتنا پرسکون اور اتنا مزیدار وہ لمحہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو مزہ ہوگا اس مزے کے لائق کوئی اور مزہ نہیں ہوگا جنت کے اندر۔ تو ٹھیک ہے، وہ دوسرا ٹاپک ہے، ابھی اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ڈر کی جو دوسری قسم ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے، جس طرح ہم اپنے والد صاحب ہمارے سامنے ہر مرتبہ نہیں ہوتے، پھر بھی ہم اپنے والد صاحب سے ڈر کر، بچپن میں تو شرارتی کرتے ہیں لیکن جب ایک بار سمجھدار ہو جاتے ہیں تو والد صاحب کی بات سنتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ہمارے دل میں ڈر رہتا ہے، عزت رہتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بھی ڈر ہمارے دل میں ایسا ہو کہ اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے لیکن پوری زندگی ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر کے مارے اپنا کوئی بھی ڈیسیشن، کوئی بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے خلاف نہ کریں۔ اب یہ جب آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی تو ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اس کو یہ جو دو جنتیں ملیں گی، دو باغ ملیں گے، دو گارڈنز ملیں گے، کیا اس شخص کو بھی ملے گا جس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں۔ پھر ایک اور بار پوچھا، پھر کہا ہاں، پھر ایک اور بار پوچھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں۔ یعنی ان صحابی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک انسان جس نے زنا کیا دنیا کی زندگی میں یا جس نے چوری کی، وہ بھلا اللہ اس کو کیوں یہ دو جنتیں ملیں گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں کہا۔ تو اس کی تعبیر علماء نے یوں کی ہے کہ وہ چوری کرنے والا انسان اور وہ زنا کرنے والا انسان اگر توبہ کر لیتا ہے اپنی زندگی میں، تو جیسا کہ میں نے بتایا ایک حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ اس انسان کی طرح ہو جاتا ہے جس نے گویا کہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا صاف کر دیتا ہے کہ اس کو معصوم بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن توبہ بھی اس درجے کی توبہ ہونی چاہیے جس درجے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ امپریس ہو جائے۔ تو اگر کوئی خالص دل سے گناہ کاری میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کو بھی یہ دو جنتیں ملیں گی۔ لیکن اس کی ڈیٹیل آگے اللہ تعالیٰ اگلی کلاسز میں بھی بتا رہے ہیں۔ میں آج ایک اشارہ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو دو باغ ہیں، ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ پوری زندگی نیککاری میں گزرے، ان کی پوری زندگی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے لائف کو شریعت کے حساب سے چلائے،
اور شریعت کے احکام کے اعتبار سے اپنے لائف میں ڈیسیشن لے، سوسائٹی کے اعتبار سے نہ لے، اپنے نفسانی خواہشات کے اعتبار سے نہ لے، اپنے پیسوں کے بلبوتے پر نہ لے، اپنے تکبر اور گھمنڈ کے بیسس پر نہ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو کر اللہ کا حق کا فیصلہ کرے اپنی زندگی میں، ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ لیکن جو لوگ ایسے نہیں ہیں، مان لیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سے تو ڈرے ہیں، لیکن کچھ کاموں میں ڈر کر انہوں نے غلط کام نہیں کیا، اور کچھ جگہ وہ اللہ کو بھول گئے اور غلط کام کر بھی لیا۔ کچھ انسان ایسے ہیں جنہوں نے ساری نمازیں تو پڑھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ گناہ کاری کا کام بھی کر لیا ہے، تو ان کو بھی جنتیں ملیں گی، لیکن یہ دو جنتیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ دونوں جنتیں نہیں ملیں گی، ان کو الگ دو جنتیں ملیں گی۔ اس کی تفصیل اگلی کلاسز میں آئیں گی، وہاں بتائیں گے۔ آج کی جو جنتیں ہیں، اس کی ڈیٹیل کچھ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی کلاس میں بیان کر دیا، باقی آئندہ کل کی کلاس میں اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا پوری زندگی اور اپنے فیصلے اللہ کے ڈر کے حساب سے کرے گا، جنتان، دو ایسے باغ ہے، ابھی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، وہ دونوں باغ کیسے ہیں کہ اس میں ہری بری شاخیں ہیں، یعنی اس باغ کے جو پیڑ ہے، اس پیڑ میں جو شاخیں ہوں گی وہ اتنی لمبی لمبی اور اتنی بڑی بڑی شاخیں ہوں گی کہ کئی کئی کلومیٹر تک ایک ایک پیڑ کی شاخیں ہوں گی، اور ان پیڑوں میں اتنے سارے پھل ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پھل کے وزن کی وجہ سے وہ شاخ زمین کو ٹچ کر رہی ہوگی، اور گویا کہ ان شاخوں کے پاس جنتی لوگ، یہ جو باغ ہوں گے یہ سونے کے ہوں گے، یعنی یہ جو پوری زندگی اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو جو دو باغ ملیں گے، اس میں سارے برتن سونے کے ہوں گے، سارے گلاسز سونے کے ہوں گے، سارے پلیٹیں سونے کے ہوں گے، اور وہ انجوائے کر کے ان چیزوں کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ، جن لوگوں نے کچھ غلطیاں کر لی، ان کو بھی تو جنت میں ڈالا جائے گا بالآخر۔ مان لیجئے کوئی انسان ہے جس نے 3 نیکیاں کری اور 4 گناہ کا کام کر لیے، لیکن وہ ایمان و اطاعت کے ساتھ اس کی موت ہوئی، کلمہ کے ساتھ اس کی موت ہوئی، تو وہ تو مسلمان ہے بہرحال، اگرچہ اس نے غلطی کی ہے، تو اس کی جب جزا سزا ہو جائے گی، جب اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل جائے گی، اس کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن اس کو یہ سونے والے باغات نہیں ملیں گے۔ اس کے جو برتن ملیں گے وہ چاندی کے برتن ہوں گے، وہ گلاس چاندی کے ہوں گے۔ وہ اگلی آیتوں میں آئے گی انشاءاللہ، وہ ساری ڈیٹیلز میں وہاں پر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتا دوں گا۔ لیکن یہ جو اسپیشل کیٹیگری کے لوگ ہیں، مقربین جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ کے قریبی لوگ، پوری زندگی جنہوں نے اپنے آپ کو حفاظت کیا ہے غیر شرعی چیزوں سے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا جنت کے اندر، کہ ان کو ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے درخت میں اتنے سارے پھل ہوں گے اور اتنی ہری بھری شاخیں ہوں گی کہ شاخیں زمین کو ٹچ کر رہی ہوں گی، گویا کہ وہ سورہ یاسین میں آتا ہے متقی، اس صورت میں بھی آ رہا ہے لیکن آگے آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ان باغات کے اندر بیٹھیں گے۔ یعنی آپ لوگوں نے 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر یا بیچز کے اندر کچھ ایسے تخت دیکھے ہوں گے، کچھ ایسے بستر دیکھے ہوں گے جو چیئر کی طرح دکھتا ہے، یعنی وہ بستر تو ہوتا ہے لیکن اس کا ایک سائڈ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے تاکہ انسان ٹیک لگا کر آرام سے ریلیکس پوزیشن میں آ سکے۔ دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ بہت سے فوٹوز پہ، یا پھر جو لوگ بیچ میں گئے ہیں یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں سوئمنگ پول کے پاس جو بیچ بیڈ یا سن لاؤنجر جسے کہا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی ان باغات کے اندر اور ان نہروں کے پاس، اور جنتی لوگ وہاں پر بیٹھیں گے اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے مزے لے کر پھل کھائیں گے۔ وہ شاخیں اتنے نیچے ہوں گی پھل کے بھار کی وجہ سے کہ ان کے ہاتھ کے پاس بالکل وہ پھل ہوں گے، اگر چاہیں گے تو اس پیڑ سے ایک پھل توڑ کر کھا لیا، اس درخت سے ایک پھل توڑ کر کھا لیا، اور اگر اٹھ کر جانے میں ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو جو خدمت کرنے والے حور ہوں گے یا جو لڑکے ہوں گے ان کو کہیں گے، وہ لا کر کے دیں گے پھل، جس طرح کا پھل چاہیے اس طرح کا پھل اویلیبل ہوگا۔ یہ جو رمان اور رمان کا مطلب ہے انار اور انگور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ تو اس لیے بتایا ہے کہ دنیا کے کچھ پھل جنت میں بھی ملیں گے، ان کی حیات اور شکل الگ ہوگی، ان کا ٹیسٹ الگ ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا، لیکن یہ جو انار ہے اور یہ جو انگور ہے یہ بھی ہمیں جنت میں ملنے والے ہیں۔ یہ کچھ تشبیہات اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جو قیمتی نعمتیں ہیں دنیا کے اندر وہ جنت میں ویسے ہی اویلیبل ہوں گے، اور طرح طرح کے پھل ہوں گے، طرح طرح کے مزیدار شراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دنیا میں شراب سے بچنا پڑے گا، تبھی جا کر جنت
میں جا کر شراب پینا نصیب ہوگا، اور وہ شراب ایسی شراب ہوگی جس شراب سے نشہ نہیں چڑھے گا، اگر چڑھے گا بھی تو اس میں حالت خراب نہیں ہوگی، اور وہ شراب دن بدن مزیدار ہوتی رہے گی۔ ایک گلاس آپ نے شراب پیا، اس میں جو ٹیسٹ آئے گا دوسرے گلاس میں اس سے زیادہ ٹیسٹ آئے گا۔ اور جنت تو ابدی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جنت میں ٹائم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جنتی لوگ پوری زندگی کیا ہزاروں سال بیتتے رہیں گے اور ان کی کوئی کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں کبھی ختم ہوگی ہی نہیں تو ایک ٹائم تو ایسا آئے گا کہ جنتی لوگ بور ہو جائیں گے یہ سب ساری چیزیں کھا کھا کر اور پی پی کر اور جنت کے چکرے لگا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن بدن اللہ تعالیٰ جنت میں اپ گریڈ کرتا جائے گا، پھلوں میں اور مزے آتے رہیں گے، ہر دن اس کی نظر ایسی رہے گی کہ اس کو ہر ساری چیز نئی لگ رہی ہو، ساری چیز اچھی لگ رہی ہو، ہر دن اس کا مزہ بڑھا دیا جائے گا، ہر دن جنت کی خوبصورتی بڑھا دی جائے گی، دن بدن یہ اپ گریڈیشن ہوتا رہے گا، کبھی انسان بوریت فیل کرے گا ہی نہیں۔ اور سب سے زیادہ مزیدار چیز کیا ہوگی جس کے لیے جنتی لوگ انتظار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ہفتے میں ایک دن اللہ تعالیٰ آئیں گے ملنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، وہ ہوگی سب سے بڑی نعمت، اس کا مزہ لاجواب ہے، اس کے مزے سے کوئی بور ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے خدا سے ملاقات کرنا جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے لیکن ان کی بات مانتے ہوئے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں اپنا چہرہ دکھائے گا اور ہمیں منور کرے گا، ہمیں مزین کرے گا اپنے دیدار سے۔ تو یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کی۔ اور باقی آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ پھل وغیرہ جو ہے ان کا ٹیسٹ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا اور اینڈلیسلی بڑھتا رہے گا۔ جتنا آپ کھاتے جائیں گے اتنا ٹیسٹ بڑھتا رہے گا، جتنے کھائیں گے آپ کو استنجے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، جسم کے اندر ہی پھل جو کھائیں گے وہ پیٹ بھرے گا، پیٹ بھر کر وہی پہ کھانا جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہوگا کہ آپ کو استنجا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو باہر نکالنے کے لیے اور پیٹ کو دوبارہ خالی کرنے کے لیے۔ تو ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ بنائے گا، جتنی شراب چاہے پی لے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگلی کلاسز میں آ رہی ہے، کیوں میں ایک دن میں ساری خوشخبریاں بیان کر کے ختم کر دوں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، وہ دونوں باغ اور وہ دونوں جنتیں ہری بھری شاخوں والے ہوں گے۔ اور یہ جو لمن خافہ کے تحت جو میں نے بتایا ہے اس پہ تھوڑا دھیان دیجیے گا کہ یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ ٹیمپرری ہونا نہیں چاہیے، یہ پرماننٹ ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر فیصلے میں، ہر گھڑی میں، ہر سچویشن میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تبھی ہمیں یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اور اگر ہم اس طرح نہیں رہ پائے اور ہمارا گناہ کاری کا جو نامہ اعمال میں جو ہمارے گناہ ہے وہ ثواب کے مقابلے میں زیادہ وزندار ہو گئے تو کیا انجام ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کافی ڈیٹیلز بتا دیے ہیں۔ آپ سبھی لوگ ڈر گئے تھے، ٹینشن میں آ گئے تھے، اور ٹینشن میں آنا بھی چاہیے کہ کیا کیا عذاب اللہ تعالیٰ نے ریڈی رکھا ہے۔ پلسرات ہو یا قیامت کی پریشانی ہو یا پسینے میں ڈوبنا ہو یا جہنم کی آگ میں جل کر سارے گوشت اتر جانا ہو یا پھر جہنم میں پیاس لگنے کے بعد گرم پانی پی کر اپنی اتڑیوں کو جلانا ہو یا پھر جہنم میں بھوک لگنے کے بعد کانٹے دار پھل کھا کر کے اپنے گلے کو چیرنا ہو، وہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ نے ریڈی رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو سزا کا مستحق ہوں گے اپنے کام کی وجہ سے۔ لہٰذا میں اپنے کام پر دھیان دینا اور پوری زندگی کے لیے دینا ہے۔ تفسیر آج کی یہی تک ہے کیونکہ آج مائنڈ میپ ہے، اور کیونکہ آج اگر میں جنت کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بیان کروں گا تو اگلی کلاسز میں اللہ تعالیٰ خود جب ڈیٹیل بیان کر رہے تو میں کیوں ہی اتنی ڈیٹیل میں بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ہر اس جنت کی بھی ڈیٹیلز بیان کر رہے ہیں اگلی کلاس میں۔ پھر جو دوسری قسم کی جنتیں میں نے بتایا جس میں برتن چاندی کے ہوں گے اس ڈیٹیل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ آئیے ایک بار جاتے ہیں لیسنز کے، اچھا ترجمہ ایک بار دوہرا لیتا ہوں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرے گا۔ یعنی قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب جب دنیا میں ڈرے گا اور اپنے آپ کو حفاظت کرے گا وہی تو ڈرنے والا ہوگا نا قیامت کے دن۔ وہ قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے تبھی تو وہ اپنے آپ کا آج حفاظت کر رہا ہے غیر شرعی اعمال سے۔ تو ولیمن خاف مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جنتان، اس کے لیے دو باغ ہے۔ ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، اور وہ دونوں باغ ایسے ہیں جن میں ہری بھری شاخیں ہوں گی۔ لیسنس کیا ملا؟ اچھا آج تو مائنڈ میپ ہے، تو پہلے مائنڈ میپ ڈسکس کر لیے، پہلے لیسنس کی طرف چلے جائے۔ اچھا پہلے مائنڈ میپ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پچھلی 3 کلاسز میں ہم نے جو آیتیں پڑھی ہے ان کو ایک بار دہرا لیتے ہیں اور مائنڈ میپ کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں۔ ہر 3 دن میں مائنڈ میپ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، اور امید ہے آپ لوگ ریلیٹ کیے جا رہے ہیں مائنڈ میپ کے ساتھ۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پچھلے 3 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہماری کلاس یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ،
جب آسمان پھٹنا شروع ہوگا فکانت وردتان تو لال گلاب کی طرح اس کا رنگ ہو جائے گا، جیسے نیچے فوٹو میں دیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اگر تو پھر تھمس اپ کیجئے. فکانت وردتن تو وہ لال ہو جائے گا آسمان گلاب کی طرح، قددہان اور تلچھٹ کی طرح. تلچھٹ کا کیا مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گوشت پکانے کے بعد بگونے کے اندر کچھ دیر گزرنے کے بعد گوشت جب نیچے بیٹھ جاتا ہے، سارے مسالے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر تیل کا جو ایک لیئر بن جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے دھان. چکناہٹ جس میں ہوتی ہے اور دیکھنے میں شائنی جیسا ہوتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے لال کلر کا آسمان ہو جائے گا اور جو چمک رہا ہوگا لیدر کی طرح، چمڑے کی طرح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بہترین موقع دیا ہے دنیا میں اپنی اعمال کو سنوارنے کا، اور اس لال آسمان کے اور باقی ڈراؤنے منظر سے بچنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. فَيَوْمَئِذٍ وہ کون سا دن ہوگا آسمان ایسے کلر کا؟ جس دن، یعنی قیامت کے دن، جس دن، یومئذ کا مطلب جس دن، دن لا یسأل عن ذنبہ انسان اور جنات سے ان سے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اب سوال یہاں پر کیا سوال آیا تھا اور کیا جواب میں نے دیا تھا آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، آج ایک بار دوہرا لیتا ہوں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ پہلے سے ہی ہر چیز پتا ہوگی اللہ کو اور فرشتوں کو نامہ اعمال کے کہ کس انسان نے گناہ کیا، کس انسان نے کتنی نیکی کری ہے. تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے گناہ کیا یا نہیں، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا تھا. کچھ لوگوں نے اس کا یہ آنسر دیا ہے کہ گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ گناہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ گناہ کے پیچھے کے ریزن کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کچھ لوگوں نے اس کا یہ آنسر دیا کہ گناہوں کے بارے میں ہی نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ تو اس وقت کی حالت ہوگی جب کافر لوگ گناہوں سے انکار کرنا سٹارٹ کریں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے اس بات کے اوپر کہ اے اللہ ہم نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں، اور پھر ان کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ساری چیزیں ان کے خلاف گواہی دینا سٹارٹ کر، سارے اعضاء ان کے جسم کے ان کے خلاف گواہی دینا سٹارٹ کریں گے. تب کی بات ہے کہ جب ایک بار منہ پہ تالا لگ گیا اب ان سے کچھ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اب تو ان کے اعضاء گواہی دینا سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس آیت کے تحت میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا پہلے سے ہی کہ کس طرح اگر ہم انکار کریں گے تو کیسے پھنسیں گے، گناہ کریں گے تو کیسے پھنسیں گے. تو پہلے سے کوئی ایسے اگر وارن کر دیتا ہے تو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں باخبر کر دیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں. تو یہ نعمت چکی ہے. اور یہاں پر میں نے یہ بات بھی بتا دی تھی، نہیں وہ الگ آیت میں بتائی تھی میں نے، یعرف المجرمون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو گناہگار لوگ ہیں، کرمنلز سے، ان کو پہچان لیا جائے گا. کیسے پہچان لیا جائے گا؟ بسیماہم، ان کی نشانیوں کی وجہ سے. کیا کیا نشانی ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور آنکھیں نیلی اور کیری ہو جائے گی. دور سے دیکھ کر پتا چل جائے گا کہ فلاں آدمی گنہگار ہے. جیسا کہ یہ دیکھیے کالے انسان کا فوٹو دے رکھا ہے ہم نے پریزنٹیشن کے اندر. ویسے تو یہ چور دکھ رہا ہے، چور جس طرح کا ماسک پہنتا ہے ویسا لگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا، ہم نے سمجھانے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے. کچھ اس ٹائپ کا ہوگا، چہرہ کالا ہو جائے گا، سیاہ پڑ جائے گا، دیکھ کر ہی پتا چل جائے گا کہ فلاں انسان اس نے اپنی دنیا کی زندگی برباد کر دی ہے اور یہ گنہگار ہے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي اور پیشانی کے بل، پیشانی کے شروعاتی حصے میں جو بال ہے ان کے بل، ان کو پکڑ کر اس کو کھینچا جائے گا. جیسے یہ پولیس والا پکڑ رہا ہے، اس پولیس والے نے تو اس کو کندھے پہ پکڑا ہوا ہے. یہ ہم نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے فوٹو دیا ہوا ہے. دیکھیے یہ دیکھ کے بھی ڈر لگ رہا ہے پولیس والا کیسے اس کو پکڑ کے لے جا رہا ہے. ایسے ہماری حالت کبھی دنیا کی زندگی میں نہ ہو، ایسا سچویشن ہمارے زندگی میں نہ آئے کہ کبھی پولیس ہمیں ایسے پکڑ کے لے جائے، بہت بے عزتی ہو جائے گی. تو اب اندازہ لگائیے جب فرشتے انسان کو پکڑیں گے، گنہگار انسان کو، پولیس والا لے جا رہا ہے، نہ کمر توڑ رہا ہے نہ ہاتھ توڑ رہا ہے، بس ہاتھ باندھ کر اور چہرے پہ پٹا ڈال کر لے کے، چہرے پر ایک ماسک ڈال کر لے کے جا رہا ہے، پھر بھی کتنی بے عزتی کا سبب ہے. اب امیجن کیجئے کہ اگر قیامت کے دن فرشتے آئیں گے اور اگر ہم گنہگار ہوئے، ہماری کمر توڑیں گے، ہمارے پیٹھ کے سائیڈ سے زنجیریں ڈالیں گے، ڈال کر اس کو ٹائٹ کریں گے، ٹائٹ کر ہمارے پیشانیے کے بالوں کو اور پیروں کو پکڑ کر دونوں کو ملائیں گے جیسے ہم گاٹھ باندھتے ہیں رسی میں، اور ملا کر جب زنجیر سے ٹائٹ کر کے باندھ کر کے جب جہنم میں پھینکیں گے، کیا عالم ہوگا اور کتنی بے عزتی تو بہت دور کی بات، تکلیف کیا ہوگی آپ وہ امیجن کیجئے اور اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور دیری کرنی ہے کہ نہیں. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ تو پیشانی کے بالوں کے بل
اور پیروں کے بل ان کو پکڑا جائے گا، لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑ کے لے کے آئیں گے فرشتے، تب کفار کا مذاق اڑانے کے لیے، یہ جو آج ہمارا مذاق اڑا رہے، ہمارے مذہب کا مذاق اڑا رہے، ہمارے نمازوں کا مذاق اڑا رہے، ہمارے مسجدوں کو توڑ رہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے زیادہ پاورفل کچھ نہیں ہے، وہ جو شریعت رچ رہے ہیں اور جو پلاننگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو چاہے پبلکلی ہو چاہے پرائیویٹلی ہو تکلیفیں دے رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو توڑ رہے تو کبھی کسی کے گھر کو JCB سے اکھاڑ پھینک رہے ہیں، کبھی کسی کو بے گھر کر رہے ہیں تو کبھی کسی کو جیل میں بند کر رہے ہیں، جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ان کو جیل میں ڈال دے رہے ہیں، یہ جو بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو الٹیمیٹ پاورفل سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے چند دن کی حالت ہے اور چند دن نہیں رکنے والی ہے یہ پاور۔ اتہاس اپنے آپ کو دہراتا ہے، اس سے بہت سے ظالمین گزرے ہیں اور ان کے ساتھ کیا انجام ہوا ہے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، تو ان کا بھی انجام ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور بتا بھی جائے گا، اس دن ان کا مذاق اڑایا جائے گا، مومنین کے سامنے اللہ تعالیٰ مذاق اڑائیں گے، ایمان والوں کے سامنے، یہ دیکھو اپنی کیفیت اور اپنی حالت، کس طرح تم مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں، آج تو مومنین کامیاب ہو گئے تمہارے مذاق سن کر اور اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک کر کے، لیکن تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارے پاس تو اپنے زندگی کو سدھارنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ تو ہذہ جہنم، یہی وہ جہنم ہے، التی یکذب، جس کے بارے میں جھٹلاتے تھے بہ المجرمون، مجرم لوگ یعنی کافر لوگ۔ یہ جہنم کی آگ نیلی دی ہوئی ہے، اس میں جہنم کی آگ نیلی نہیں ہوگی، لال ہوگی، میں نے آپ لوگ اور کالی ہوگی، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا ایک کلاس میں کہ جہنم کی آگ کو اتنا گرم کیا جا چکا ہے کہ پہلے 1000 سال اس کو جلا کر اس کو پیلے پن سے اس کا کلر لال پڑ گیا، پھر ایک اور 1000 سال اس آگ کو جلایا گیا، پھر اس لال پن سے اس کا کلر ایک دم پاورفل آگ ہونے کے بعد جیسے الیکٹریسٹی کا کلر ہوتا ہے ایک دم سفید چنچنا سفید ہو گیا اس آگ کا کلر، اور پھر ایک اور 1000 سال اس آگ کو جلایا گیا، اور پھر آگ نے خود کو جلانا سٹارٹ کر دیا اور آگ کالی ہو گئی۔ اس کے بعد آگ نے خود اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں اتنی گرم ہو گئی ہوں کہ میں خود کو جلائے جا رہی ہوں، میری آگ مجھ میں اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ میری آگ مجھے ہی جلائے جا رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا پورے سال میں 2 بار سانس چھوڑنے کی، ایک بار وہ ٹھنڈی سانس چھوڑتا ہے، وہ چھوڑتی ہے وہ آگ، اور ایک بار وہ گرم سانس چھوڑتی ہے۔ جب وہ ٹھنڈی سانس چھوڑتی ہے، یہ ساری چیزیں آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، میں بس مائنڈ میپ کے ساتھ ریلیٹ کیے جا رہا ہوں۔ جب وہ ٹھنڈی سانس چھوڑتی ہے جہنم کی آگ، تب دنیا میں سخت سردی ہوتی ہے، اور جب وہ گرم سانس چھوڑتی ہے تب سخت گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ حال ہے جہنم کی آگ کی، جس کا کلر کیا ہوگا؟ کالا ہوگا، نیلا دے رکھا ہے یہاں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کالی آگ تو ہم نے دیکھی نہیں ہے تو اس وجہ سے۔ بینہما یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ یطوفون پہلے والے پیج میں گزر گیا، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ دیکھیے یہ چور جیسا دکھتا ہوا انسان کس طرح سے پریشان ہے، تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ پریشان ہو گئے جہنمی لوگ جب وہ یطوفون بینہا، جہنم کی آگ، وبین حمیم آن، اور کھولتا ہوا گرم پانی کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے۔ کیسے چکر لگائیں گے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، پہلے ان کو جلایا جائے گا، پھر ان کے جسم جل جائیں گے، پھر ان کو پیاس لگے گی، پانی پینے جائیں گے، پانی پی کر اور عذاب ہوگا، لگے گا اس سے تو پہلی والی آگ ہی بہتر تھی، پھر آگ میں آئیں گے، پھر جلیں گے، اب لگے گا اس سے تو گرم پانی پینا ہی بہتر تھا، پھر گرم پانی والے جگہ میں جائیں گے، تو یہ چکر چلتا رہے گا ان کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہاں تک تھا۔ لیکن آج کی آیتیں اس میں منشنڈ نہیں ہے، اور آج کی آیت تو آپ لوگوں کو تو یاد ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، میں ایک بار آج کی آیتیں بھی دہرا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ریلیٹ کر پائے۔ اس مائنڈ میپ میں آج کی آیتیں ذکر نہیں کی گئی ہے، جو ہماری طرف سے ایک کمی رہ گئی ہے۔ تو یہاں تک یہ جو آج میں نے ابھی اب بتا دیا ہے کہ کس طرح سے وہ چکر لگائیں گے، وہ چکر لگانے تک جہنم کا تذکرہ ہو گیا ختم۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لیکن جو لوگ ڈریں گے، اور ڈرانا ہی اللہ کا مقصد تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا، اس سے کیا مقصد تھا؟ لوگوں کو ڈرانا، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو ڈرا کر ایمان میں لانا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو ڈرا کر گناہوں سے بچانا۔ تو جو ڈر گیا یہ سب سن کے، مقام ربی ہی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے 2 باغ ہے جن کی 2 ہری بھری شاخیں ہوں گی۔ یہ تھی آج کی تفسیر، یہ تھا آج کا مائنڈ میپ۔ آئیے آج کی کلاس سے ہمیں کیا لیسنس ملتے ہیں اس کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1, after mentioning the punishment, highlighting the reward indicates that our approach to guidance should be balanced, combining both caution and encouragement.
اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دکھایا ہے سورہ رحمان کے اندر کہ پہلے تو دنیا کی کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس کے بعد جہنم کی آگ سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، اور اس کے بعد اس ڈر کا کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، یہ جو ڈرانے کے بعد اگر ہم ڈر جائیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا وہ بھی بتا دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی پرورش میں یا اپنے چھوٹے بھائیوں کی پرورش میں یہ اختیار کرنا ہے کہ برے چیزوں سے ان کو بچانے کے لیے پہلے تو کچھ اچھی چیزیں بتانا ہے، تاکہ وہ اچھی چیزوں کے بارے میں بتانا ہے تاکہ اچھی چیزیں ان کو انٹرسٹنگ لگے، جیسا کہ نماز پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو نماز کے بارے میں نصیحت کرنی ہے تو اس کو پہلے یہ بتانا ہے کہ بھائی جب تم نماز پڑھو گے تمہارے دل میں ایک الگ سکون اور شانتی محسوس ہوگی، جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے گا، جب تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز تمہیں دوسرے گناہوں سے محفوظ رکھے گی، اور پھر ڈرانا بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا کہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں دنیا میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں رزق کی تنگی ہوگی، دنیا میں خیر و برکت کی تنگی ہوگی، گھر میں بیماریاں آئے گی، سارے گھر والے تکلیف میں ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ اچھا نہیں بنے گا، سوسائٹی میں اچھی عزت نہیں ہوگی، اور دنیا کی نعمتیں تمہیں کھینچتی لے جائے گی دنیا کی طرف اور تم اللہ کو بھولتے رہ جاؤ گے۔ تو یہ نماز کے چھوڑنے کے برے کانسیکوینسز کے بارے میں بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد اصلی کانسیکوینس، یہ تو دنیا میں جو سزا ملے گی اس کے بارے میں آپ نے بتا دیا، پھر اصلی سزا جس سے کوئی دنیا کی سزا سے تب بھی کوئی بچ سکتا ہے، جیسا کہ کسی کو اگر پریشانی ہے پیسے کے معاملے میں، مان لیجیے اس نے کہیں سے پیسہ جگاڑ کر کے ایک اور دکان کھول لیا اور پیسے کا انتظام ہو گیا تو پیسے کی پریشانی ہو گئی ختم۔ کسی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رشتے نہیں ہے تو اس نے رشتہ داروں سے بات چیت کرنا ہی بند کر دیا اور یہ ٹینشن ہی ختم کر دیا۔ کسی کے پاس بیماری ہے تو اپنا علاج کرا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ علاج سے بیماری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، تو پرٹیکولرلی کچھ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو وہ تسلی دے دے گا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس سے تو وہ تسلی نہیں دے سکتا۔ جو اصلی سزا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو جہنم کی سزا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ دینداری کے راستے پر لانے کے لیے لوگوں کو پہلے دینداری کا فائدہ سمجھانا ہے، پھر دینداری چھوڑنے کا دنیا میں جو نقصان ہوگا وہ سمجھانا ہے، اور پھر آخرت کی سزا کے بارے میں سمجھانا ہے، تب جا کر کسی کو کنونس کر سکتے ہیں آپ، جس طرح سے ہم اور آپ اس کلاس کو سن کے کنونس ہو گئے اس بات پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ یہ تھا پہلا لیسن۔ دوسرا لیسن یہ ہے protecting ourselves from sins and repenting as soon as possible if a sin occurs۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ میں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کس طرح کا ہونا چاہیے، دو قسم کا ڈر بتایا تھا، سانپ کا ڈر اور باپ کا ڈر۔ سانپ کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، باپ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق ہو۔ تو protecting ourselves from sins، اور سب سے آسان طریقہ اس کا کیا ہے کہ اپنے آپ کو بس گناہوں سے بچانا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے آج کے زمانے میں تو اس کو تہجد پڑھنے کی نہ ضرورت، نہ نفل نمازوں کی ضرورت، وہ تو ویسے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ پہلے ایک زمانہ تھا جب گناہوں کے اتنے ذرائع نہیں تھے جتنے آج کے زمانے میں۔ مان لیجئے لون لینے کا گناہ ہے، انٹرسٹ سودی معاملہ کرنے کا گناہ ہے، ویڈیو فلمیں دیکھنے کا گناہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لون کا سسٹم تھا ہی نہیں، انٹرسٹ کا سسٹم تھا ہی نہیں، فلمیں تھی ہی نہیں، تو ان سب گناہوں سے تو لوگ آٹومیٹکلی بچ گئے اس ٹائم پہ۔ لیکن آج ہمارے سامنے یہ ذریعہ ہے، تو جس طرح پہلے والے لوگوں کے لیے گناہوں سے بچنا آسان تھا تو انہوں نے عبادتی بھی بہت زیادہ کی، کیونکہ گناہوں سے بچنا پہلے والے زمانوں میں آسان تھا آج کے زمانے کے مقابلے میں، تو انہوں نے اپنا ٹائم عبادتوں میں لگایا۔ اب جب گناہوں سے بچنا مشکل ہے تو گناہوں سے بچنا ہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، کیونکہ پہلے والے لوگوں کے مقابلے میں ہمارا امتحان بہت زیادہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے والے لوگوں نے اپنے آپ کو چند گناہوں سے بچا لیا اور کچھ عبادتیں کر لی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا۔ آج ہمارا نظام ایسا ہو گیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہمارے سامنے گناہوں کے ذرائع موجود ہیں، نہ جانے میں گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے سرزد۔ تو اس وجہ سے آج کا سب سے زبردست نسخہ یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر کوئی ایک بہت بڑے عالم ہے حضرت مولانا یوسف تاولوی دامت برکاتہم العالیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے استاذ ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے اور وہ خوابوں کی بہت اچھی تعبیر کرتے ہیں اور بہت بڑے مفتی صاحب ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھاتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ آج کے زمانے میں کسی کو اللہ کا بڑا بزرگ ہونے کے لیے پورے 24 گھنٹے وضو کے ساتھ رہنا اور نفل نمازوں میں مشغول رہنا اور کام دھندہ چھوڑ کر تہجد میں لگے رہنا اور اپنی زندگی چھوڑ کر جنگل میں جا کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر کوئی اچھا بزرگ بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جس انسان نے آج کے زمانے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا وہ بہت بڑا بزرگ ہے،
وہ بہت بڑا بزرگ ہے، اس کے جیسا کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے سب سے آسان طریقہ ہے آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کہ اچھا کام جو اللہ تعالیٰ نے فرض ہمیں بتایا ہے، واجب بتایا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے اور گناہوں سے بچتے رہنا ہے اور توبہ بھی کرتے رہنا ہے ہمیں، کیونکہ کچھ ایسے گناہ آج کے زمانے میں آ گئے جو نہ چاہتے ہوئے ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فیس بک مان لیجئے۔ بھلا کوئی فیس بک اکاؤنٹ گناہ کمانے کی نیت سے نہیں کھولتا۔ فیس بک اکاؤنٹ لوگ آج کل کیوں کھولتے ہیں؟ مارکیٹنگ کے ارادے سے، کسی کو کسی کمپنی کا ایڈ چلانا ہوتا ہے یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہے، یا پھر کسی کو نیوز کے ریلیٹڈ خبریں جاننی ہوتی ہے، کیونکہ فیس بک جو ہے ایک ایسا ذریعہ بن گیا ہے نیوز کا جس میں نیوز پیپر سے اور ٹی وی چینل سے زیادہ جلدی نیوز مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے فیس بک میں آپ کو نیوز مل جائے گی، ہر چیز کے ریلیٹڈ ایک دم لائیو ریکارڈنگ مل جائے گی۔ رپورٹرز پہنچ کر نیوز پبلش کرے اس سے پہلے کوئی انسان وہاں پہ ہوگا، وہ ویڈیو بنائے گا، فیس بک پہ اپلوڈ کر دے گا۔ تو میں نے تو اس نیت سے فیس بک چلا رہا ہوں میں کہ نیوز مل جاتی ہے اس میں، اور دنیا میں کیا چیزیں چل رہی ہے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے، ان سب کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی بھی جب ہم انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی نہ جانے میں ایک ایسی تصویر گزر جاتی ہے جس میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو ایک کسی کمپنی کا ایڈ کر رہی ہوتی ہے، اور جس نے آدھا ادھورا کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کیا نہیں کر سکتے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ہمارے پاس فیس بک میں ایسا کوئی فلٹر نہیں ہے جس کے تھرو ہم فیس بک کو یہ منع کر دیں کہ بھائی میری اسکرین پہ کوئی تصویر نہ چلایا کرو، ایسا کوئی سسٹم ہے نہیں۔ تو انجانے میں گناہ ہو رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے توبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے زمانے میں۔ اگر کسی سے گناہ نہیں بھی ہو رہے تب بھی اس کو توبہ کرنی چاہیے، روزانہ ایک ٹائم بنا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج جتنی غلطیاں میں نے نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر لی، معاف فرما، کل سے انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ جب ایسی توبہ کا معمول ہم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے حفاظت کر کے صحیح اور سلامت رکھے گا اور گناہوں سے دور رکھے گا۔ سمجھ میں آئی بات برادرز اینڈ سسٹرز؟ دو چیزیں میں نے بتائی دوسرے لیسن میں۔ سب سے بڑا بزرگ آج کے زمانے میں وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اور دوسرا کیا بتایا کہ گناہوں سے بچانا بہت آسان تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے زمانے کے ساتھ، کیونکہ آج کل کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے روزانہ توبہ کرتے رہنا ہے، ایک ٹائم نکال لینا ہے 5-6 منٹ کا، اور تھوڑا دھکی ہو کے رونے کی شکل بنائے۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعو الی ربک تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیسے؟ تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیا، اور چھپ کر، لوگوں کے سامنے نہیں، اکیلے میں۔ 5 منٹ کا ٹائم نکال لیا کرے ہم، جس میں ہم اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، چاہے ہمارے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے لیکن رونے کی شکل تو بنا سکتے ہیں ہم اللہ کے سامنے۔ یہی تو چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، میں کیوں نہیں دوں گا؟ میں دینے کے لیے ہی ہوں، میں ہی تو سب سے بڑا دینے والا ہوں، میں تو رب العالمین ہوں۔ نافرمانی کرتے ہوئے ہر بندے کو میں رزق کا دانہ پہنچا رہا ہوں، اور یہ بندہ اگر میرے سامنے آ کے گڑ گڑائے گا تو میں اس کو کیوں نہیں دوں گا؟ اب سوال آتا ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں کی، تہجد میں اٹھ کے دعائیں کی، وہ دعائیں قبول ہوئی نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی کبھار کسی انسان کے ساتھ؟ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پلانر ہے۔ ماسٹر پلانر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتی ہے یہ بات کہ اس بندے کو معلوم ہے کہ آج اگر اس کو یہ زمین مل جائے گی جس کے لیے یہ گڑ گڑا رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، لیکن اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ آج یہ زمین خریدے گا، 10 سال بعد اسی زمین کے پاس سے سڑک گزرے گی اور اس کی زمین سرکار لے جائے گی۔ تو فیوچر میں آنے والے خطرات سے ہم واقف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے، کسی بھی سچویشن میں آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں کبھی کبھار وہ چیز ہمارے لیے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں فیوچر کا معلوم نہیں ہوتا، ہمیں فیوچر کا علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں نہ دے کر کے ہماری زندگی کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس چیز کے بدلے میں ایک اور بڑھیا سی چیز دے دیتے ہیں جس کی ہم امید بھی نہیں کر سکتے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو ہم جب دعا کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری دعا پہنچ نہیں رہی اللہ کے پاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان دائک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ پرووائڈ نہیں کر رہا ہے، یا پھر ابھی صحیح وقت نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں دے گا، یا پھر اس کے بدلے میں بہت کچھ اچھی چیز دے گا جو ہم سے، ہمارے سمجھ سے پرے ہے۔
تو یہ تھا دوسرا لیسن. پھر تیسرا لیسن بہت ریلیٹیبل ہے آج کل کے زمانے کے لیے. پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا, ہندوستان آزاد ہوا, ہندوستان میں پیسے کی کمی تھی, کھانے کی کمی تھی, کام کی کمی تھی. پھر لوگوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا, پیسہ کمانا سٹارٹ کیا, گھر بنانا سٹارٹ کیا. پھر سکولز کی کمی تھی, سکولز بنے. لوگوں کے اندر تعلیم کی کمی تھی, لوگوں نے پڑھا. پہلے اپنی ضروریت کا خرچہ نکلنا ہی مشکل تھا ہندوستان کے لوگوں کے لیے, اگر میں 1970 اور 60 اور 50 کی بات کروں. اور پھر دھیرے دھیرے ترقی ہوئی, سرکاریں بدلی, سرکاروں نے غلط نظام چلایا ہی صحیح, لیکن لوگوں کی محنت کی وجہ سے ترقی ہوئی ہندوستان کے لوگوں کی. اور آج ہندوستان ایک بہت بڑے مارکیٹ میں شمار کیا جاتا ہے. اور اس ترقی کی وجہ سے لوگوں کے سٹیٹس دھیرے دھیرے اوپر آئے. پہلے لوگ مٹی کے گھروں میں رہا کرتے تھے, آج مشکل سے کوئی مٹی کا گھر آپ کو ملے گا. ایک جو غریب سے غریب آدمی ہے اس کو بھی سرکاری اسکیم کے دوارا پکے گھر مل جاتے ہیں. ہر ایک کو نہیں ملتے, اس میں حق تلفی ہوتی ہے, لیکن ملتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے پہلے لوگوں کا گزارا مشکل ہوا کرتا تھا, کسی طرح بس چاول کا اور سبزی کا انتظام ہو جائے وہی کافی تھا. آج لوگ اس دور سے گزر کر آج کھانا کھا کر اور اپنے کھانے کو اچیو کر کے, اپنے رزق کو حاصل کر کے تھوڑا اوپر کا بھی سوچتے ہیں کہ ایک دن ریسٹورنٹ میں جایا جائے, بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑا انجوائے کیا جائے. پہلے لوگوں کے لیے ضروری کپڑے خریدنا مشکل تھا, آج لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لوگ آن لائن پلیٹ فارم سے اچھے اچھے کپڑے لا رہے ہیں, پہن رہے ہیں. تو دھیرے دھیرے ترقی ہو رہی ہے, اور جب دھیرے دھیرے ترقی ہو رہی ہے تو لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے. جب پیسہ آیا ہے تو لوگ پہلے ضرورت کے بغیر گھر سے نکلتے نہیں تھے, لیکن آج کل ہمارے نوجوان بھائی بہن ہو یا شادی شدہ لوگ ہو, گھومنے جاتے ہیں. انڈیا کے اندر بھی جاتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں. کوئی کسی سمر ویکیشن میں کشمیر جا رہا ہے تو ونٹر ویکیشن میں کوئی کہیں اور جا رہا ہے. اگر جوان ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر کے ایک پلاننگ بنا کر کے روڈ ٹرپ میں جا رہے ہیں, اور اس میں شریعت میں کوئی منع نہیں ہے اس سے. لیکن ایک بار یہ سوچئے کہ ہم جا کیوں رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنا گھر اچھا نہیں لگتا؟ بالکل اچھا لگتا ہے, لیکن ہم جاتے اس لیے ہے کیونکہ ایک الگ نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے یہاں پہ کے پیڑ پودے کچھ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں, کشمیر کے پیڑ پودے کچھ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کی زمینیں کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے, کشمیر کے پہاڑ کچھ الگ ہی لیول کے خوبصورت ہوتے ہیں, شیلانگ کے پہاڑ کچھ الگ ہی لیول کی خوبصورتی ہوتی ہے ان میں. تو وہاں جانے کے بعد ہمارا مائنڈ ایک دم فریش ہو جاتا ہے نیچر کو دیکھنے کے بعد. اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے, اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا آرٹسٹ ہے کہ کہیں پر پیڑوں کی شکل کچھ اس طرح, کہیں پر کچھ اس طرح, کہیں پر پہاڑ پتھروں سے بنے ہوئے تو کہیں پر پہاڑ ایسے ہیں جس میں پیڑ بھی آ رہے ہیں, کہیں پر جھرنے ہیں اور کہیں پر جھرنے نہیں ہیں. اتنا صاف و شفاف پانی جھرنے کا کہ دیکھنے کے بعد کوئی نہائے بنا اور پیے بنا رہ نہیں سکتا. ایسے ہی جھرنے کے پانی میں بیٹھنا ہمیں اچھا لگتا ہے. جو لوگ کشمیر نہیں جا پائے وہ خواہش رکھتے ہیں جانے کی, اور جانا بری بات بھی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سکون رکھا ہے. آپ ہو سکتے ہیں کوئی پیسہ والا بہت زیادہ ہے, وہ جو 5 سٹار میں جاتا ہے, جہاں بھی جاتا ہے 5 سٹار ہوٹل میں رہتا ہے, اس میں گدے بہت اچھے ہوتے ہیں, اس میں کھانا بہت بڑھیا ہوتا ہے, طرح طرح کے کوئزین ہوتے ہیں, اٹالین فوڈ ہوتے ہیں, چائنیز فوڈ ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس انسان سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بھی بتائے گا کہ بھائی 5 سٹار ہوٹل سے زیادہ اچھا یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑی والی جگہ میں جا کر ایک نہر کے سامنے یا جھرنے کے سامنے کچھ دیر بیٹھا جائے, بنا ایئر کنڈیشننگ کے اور بنا کانچ کے برتن کے, اور ایسے ہی بیٹھ کر ایک 1 ٹائم کپ میں چائے پی جائے اور مزہ لیا جائے. ہاں یا نا بردرز اینڈ سسٹرز؟ اگر ہاں تو ہم سب کیجیے. اور یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر کیا ہے, اور یہی سسٹم پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بنایا ہے. اگر یہ ایئر کنڈیشن اور اچھی اچھی گاڑیاں اور اچھے گدے اور اچھے قالین اور اچھے بستر اور اچھے بیڈ شیٹ یہ سب آرام دائک چیزیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے قرآن میں یہی سب چیزیں بتاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے, جیسا کہ آپ لوگوں نے آج دیکھا, اللہ تعالیٰ ہری بھری شاخوں کے بارے میں بتا رہا ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر نیچر کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. اس کو کتنا بھی آپ ہائی فائی ٹریٹمنٹ دے دو, اس کو اس سے زیادہ اچھا لگے گا جب وہ نیچر سے جڑا ہوگا. سوئمنگ پول میں نہانے میں کتنا مزہ آتا ہے. جو لوگ آسام اور بنگال سے ہے, بہار سے ہے, جن لوگوں کے وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے, وہ یہ بتا سکتے ہیں. میں خود آسام سے ہوں کہ تالاب میں نہانا کتنا سکون والا نہانا ہوتا ہے. پانی کے اندر غوطہ لگانا اور پانی کو فیل کرنا الگ مزہ ہوتا ہے اس کا.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیچر کے اندر ایک قدرت ایسی رکھی ہی ہے کہ انسان اس کو اچھا ہے پسند کرتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آج جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے جنت کے سونے کے برتن، یہ تو بعد میں آ رہا ہے اس کا تذکرہ، اور جنت کے حور اور جنت کی شراب، ان سب چیزوں کو بعد میں بیان کیا. پہلے کیا بیان کیا؟ الجنت کی ہری بھری شاخوں کو. تو اس سے ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سکون رکھا ہے اور ہمیں نیچر سے جڑے رہنا چاہیے. نیچر سے جڑے رہنا اچھی بات ہے، اور اسی وجہ سے تو ہم چاہے کتنا عالیشان بنگلہ بنا لے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے 3-4 پودے ہو جس میں اچھے اچھے پھول آئے، 3-4 پیڑ ہو جس میں اچھے اچھے پھل آئے، دیکھنے میں خوبصورت ہو، وغیرہ وغیرہ. اس میں جتنی باتیں کرتا جاؤں گا بہت لمبا کھنچ جائے گا. تو تیسرا لیسن ہمیں یہ سکھایا گیا ہے آج کی کلاس میں، گرینری اینڈ نیچر پرووائڈ اے سینس آف پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ٹو ہیومنس. یہ جو ہری بھری چیزیں ہوتی ہے، پیڑ پودے ہوتے ہیں، اور جو نیچر ہے، اس سے ایک شانتی، ایک سکون انسان کو ملتا ہے. اٹ از اے نیچرل اٹریکشن فار اس. یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی رکھی ہے ان چیزوں کی کہ ان کو دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے. which is why we should stay connected to the nature. لہٰذا ہمیں نیچر سے کنیکٹڈ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات میرے سسٹرز؟ سغرا خاتون آپ اپنا مائک بند کر دیجیے. کوشش کر رہا ہوں. آئیے ٹیک اوے ورڈز کی طرف آگے بڑھتے ہیں. عید ہو، سبھی تہواروں کو ہم لوگ مل جل کر کے مناتے آئے ہیں. ہم لوگ سغرا خاتون آپ پلیز مائک بند کر دیجیے. کیا ہے، دیوالی کے اوپر میرا گھر پوری طرح سے ہمیشہ سجتا ہے. ہولی کو جی جزاک اللہ. 3 ٹیک اوے ورڈز. بیلنسڈ پریچنگ. بیلنس پریچنگ کا مطلب ہے معتدل تبلیغ. معتدل تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ اعتدال. اعتدال کا مطلب ہے بیچ والا راستہ، نہ زیادہ انٹینس اور نہ زیادہ کمزور. اور پریچنگ کا مطلب ہے کسی کو بلانا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا. تو بیلنسڈ پریچنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اگر آپ کسی اچھی چیز کی طرف بلانا چاہتے ہیں، دعوت کرنا چاہتے ہیں، دینداری کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا اپروچ بیلنسڈ ہونا چاہیے. کچھ نعمتیں آپ بیان کریں، کچھ سزائیں آپ بیان کریں، اور اس کے بعد سمجھائے، کام آسان ہو جائے گا. مائنڈفل ریپینٹنس یعنی توبہ استغفار کو اپنی زندگی میں لازمی بنا لینا، اور اس کو ایک سوئی کے ساتھ کرنا. کیونکہ میں نے بتایا تھا ادعو الی ربک تضرعا وخفیہ، کہ دعا قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے 2 کوالٹیز بتا دی ہے. تضرعا، ایک تو گڑ گڑا کر فوکس اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ، وہ خفیہ اور چھپ کر. تو مائنڈفل ریپینٹنس یہی ہے کہ توبہ تو ہم کریں، لیکن ایسا نہیں کہ بس بیٹھ گئے، اللہ میں نے آج جو گناہ کی اس کو معاف کرنا، ابھی تو ٹائم کم ہے، بعد میں دعا کروں گا، جا رہا ہوں. ایسی دعائیں نہیں ہوتی. 2 منٹ کے لیے ہی صحیح اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس 2 منٹ میں ہم چاہے کہ اگر رونا آ بھی نہیں رہا ہے، اپنے گزشتہ زندگی کو ایک بار ریوائنڈ کرے، اپنے ذہن کے اندر کیا کیا گناہ ہم نے کیا ہے اس کو ریوائنڈ کرے، اور پھر جا کے ہمیں پتہ چلے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ڈر کو تصور کرے کہ کیا کیا عذاب اللہ تعالیٰ نے ریڈی رکھا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رحم والے سائڈ کو تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے. میں نے گناہ کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحم سے ہرگز نہ امید مت ہونا. میرا رحم کا مادہ اتنا بڑا ہے کہ تم چاہے کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. بس اچھی توبہ ہونی چاہیے، اس میں فوکس اور ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے، اور چھپ کر اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں گڑ گڑا کر رو کر توبہ کرنی چاہیے. یہ ہے مائنڈفل ریپینٹنس اینڈ ڈیوائن نیچر. اور نیچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بتایا آج کی کلاس میں. کل کی کلاس میں اور بتائیں گے جنت کے بارے میں، اور نیچر کس طرح سے ہمارے لیے مفید ہے یہ بھی بتایا. بہت سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گرین ویجیٹیبلز کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، گرینری دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ساج اور سجاوٹ کے لیے نہیں رکھا ہے، اس میں ہمارے فائدے بھی رکھے ہیں کہ جتنے ہم پیڑ پودوں کو دیکھتے ہیں اتنی ہمارے آنکھوں کی، ہماری نگاہیں طاقتور ہوتی رہتی ہے. اور ایز اے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا گاؤں کے لوگ بہت کم ملیں گے چشمہ پہننے والے، اور سٹی میں جائیے ہر تیسرا بچہ دوسرا بچہ آپ کو چشمہ پہنتا دکھے گا. تو یہ تھا آج کا ڈسکشن اور آج کی کلاس. اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیے، اور اگر کوشچن نہیں ہے تو کلاس کو اینڈ کر سکتے ہیں. مائک میں انشاءاللہ میں جی بتائیے شریف محمد جی. میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ ہماری مسجد میں نیچے کی مسجد پوری نہیں بھرتی ہے، ایک صف قریب خالی رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ اوپر کے حصے میں نماز پڑھتے ہیں. تو اس کیس میں اوپر والوں کو نیچے آ کے نیچے والی صفیں پوری کرنی چاہیے، اوپر بھی پڑھ سکتے، کوئی دقت نہیں. نماز تو ہو جائے گی لیکن نیچے والی صفیں پوری کرنی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کہ تم اپنے صفوں کو سیدھی کر لو اور صحیح کر لو، کیونکہ صفوں کو سیدھی رکھنا اور صحیح رکھنا یہ نماز قائم کرنے کا ایک پہلو ہے، ایک سٹیپ ہے.
تو اس وجہ سے صفوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے آپ نے مسجد میں امام صاحب لوگوں کو دیکھا ہوگا نماز شروع کرنے سے پہلے کہتے بھی ہے کہ بھائی جو گیپ ہے اس کو ختم کر دو اور صفیں پوری کر لو, سیدھی کر لو. تو صفوں کو مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن نماز ہو جائے گی.